بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن کلاسز کا ایک اور ٹاپک لیکچر آپ کے سامنے ہے۔ گلزار اردو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے میرے پاس 11ویں جماعت کے لیے، اس کا آج انتخاب کیا ہے اور ہم نے حصہ غزلیات میں سے صفحہ نمبر 116 پہ میر تقی میر کی غزل نمبر 2 کا آج کو منتخب کیا ہے۔ ان کے تمام اشعار آج تشریح کے لیے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اچھا جی، تشریح کے لیے جب ہم کوئی بھی شعر تشریح کرتے ہیں، امتحان میں جب ہم لکھتے ہیں، تو یہ بات میں ہر لیکچر میں آپ کو یاد دہانی آپ کو کراتی رہتی ہوں کہ جب آپ تشریح کرتے ہیں تو اس کا باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو بھی دیا گیا شعر ہے آپ کو ایک ہیڈنگ ڈالنی ہوتی ہے، حوالہ شاعر، اور اس میں شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک ہیڈنگ ہوتی ہے شاعر کا تعارف، اور آپ نے اس میں 2 سے 3 سطروں میں شاعر کا تعارف دینا ہے۔ پھر آپ نے جو دیا گیا شعر ہے اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی الفاظ مشکل ہیں تو وہ الفاظ لکھ کے ان کے معنی لکھ دینے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو شعر کا فنی حسن بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ صنعت تضاد ہے، تلمی ہے، یا وہ مطلع ہے یا مقطع ہے، یا جو بھی آپ اس شعر میں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ وہ بیان کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہم شاعر کا خیال، کہ شاعر اس شعر میں، غزل کے ہر شعر کا ایک الگ خیال ہوتا ہے، اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے یہ ہم بتاتے ہیں۔ یہ چیزیں ساری کی ساری اگر آپ نہیں بھی ان کو لکھ پائیں تو آپ کو شاعر کا نام اور حوالہ شاعر اور تعارف شاعر تو ضرور ہی دینا ہوتا ہے تشریح کے ساتھ۔ اچھا جی، اب آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ آپ تشریح جو ہے وہ اپنے الفاظ میں 7-8 سطریں آپ کی ایک شعر کے لیے ایک اندازے کے مطابق کافی ہیں، آپ انہیں لکھیے، پھر اس کے بعد ایک ہیڈنگ ڈالیے مماثل شعر اور وہ لکھ دیجیے۔ تشریح کے لیے کوشش یہی کیجیے کہ تشریح یاد نہ کریں، آپ کے ذہن نشین ہو اشعار کہ کس طرح سے آپ نے ان اشعار کو اپنے استاد سے سمجھا ہے اور آپ پھر اس کو اس طرح سے اپنے الفاظ میں لکھیں، یہ تشریح زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے میر تقی میر کی غزل نمبر 2، اس کی ہم تشریح کریں گے صفحہ نمبر 116 پہ۔ یہاں پہ میر تقی میر کا جو تعارف ہے وہ مختصر سا تعارف میں آپ کو بیان کر دوں کہ میر تقی میر جو ہے وہ سن 1723 میں آگرے میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کی جو وفات تھی وہ 1810 آپ کی وفات ہے۔ اس کے ساتھ ہی ماشاءاللہ آپ نے ایک اچھی عمر پائی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے والد کے بارے میں کہ آپ کے والد جو تھے وہ ایک صوفی تھے اور ان کا نام میر متقی تھا۔ والد کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو آپ اپنے ماموں کے پاس چلے گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے آگرہ کو خیر بات کہا اور آپ دہلی آئے تھے، ماموں کے پاس آپ اپنی دہلی آئے تھے۔ وہاں بھی آپ زیادہ عرصے نہ رہ سکے اور آپ نے وہاں سے ہجرت کی، پھر آپ لکھنؤ چلے گئے۔ میر تقی میر کے جو زندگی کے حالات ہیں ان کا اثر ان کے مزاج پہ تھا۔ آپ بہت تیز مزاج تھے، غصہ بھی آتا تھا آپ کو، اور آپ اپنے آپ کو آپ نے بہت زیادہ لوگوں میں آپ بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، ایک طرح سے گوشہ نشین تھے، شاعر تھے یہ۔ تو ان کی زیادہ تر دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے شعراء کے ساتھ ان کی اچھی نہیں بنی۔ تو اس کا ذکر اس غزل کے کچھ اشعار میں آپ کو میں اس کا وہ بھی بتاؤں گی۔ میر تقی میر کی شاعری بے شک بنے کسی شاعر سے یا نہیں بنی، لیکن اعتراف سب نے کیا میر کی شاعری کا جو بڑا پن تھا، میر کی شاعری کا جو نیا انداز تھا، اس کو سب نے اس کو قبول کیا، اس کا اعتراف کیا، میر کی بڑائی کا اعتراف کیا، اور خدائے سخن کے نام سے میر مشہور ہیں۔ میر کو یہ جو لقب اعزاز ملا ہے خدائے سخن کا، یہ ان کی شاعری کے حوالے سے ہی ملا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اشعار کی طرف۔ میر تقی میر کی غزل نمبر 2 صفحہ نمبر 116 کے اوپر پہلا شعر ہے: ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ یہ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یہ خالص عشق مجازی کا شعر ہے، اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تیرا نام کوئی بھی میرے سامنے، ہمارے آگے تیرا جب کسوں جو ہے وہ پرانے وقت کی اردو کا لفظ ہے جس کے معنی کسی ہیں، کہ کسی نے بھی تیرا نام میرے سامنے جب بھی لیا
تو ستم زدہ جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ ظلم جس کے اوپر کیا ہوا ہوتا ہے، ستم زدہ، ظلم سہا ہوا، میرا جو دل ہے وہ تیرے جو ظلم ہے وہ سہک گیا ہے۔ تو جب بھی کیونکہ محبوب ہے، محبوب کا کام ہی وار کرنا ہے، اس کو نخرے دکھانا ہے، اور ایک عاشق جب کہ کوئی محبوب اس کو نہیں لبھاتا یا اس کے پاس اس کو اپنا نہیں بناتا تو یہ ظلم ہی ہے۔ تو جب کسی عاشق کے سامنے اس کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے تو پھر اس کا جو ستم زدہ جو اس کا دل ہے وہ دھڑکن اس کی تیز ہو جاتی ہے، اور وہ اس کرب کو، اس تکلیف کو، اور وہ جو زخم ہے اس کے محبوب کی طرف سے دیے ہوئے، وہ ایک دم سے اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنا دل تھام لیتا ہے۔ یہی اس شعر کا مختصر سا جو میں نے آپ کو خیال بتایا ہے وہ یہی اس شعر کا خیال ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں اپنے اگلے شعر میں، قسم جو کھائیے تو طالع زلیخا کی، عزیز مصر کا بھی صاحب غلام لیا۔ اچھا جی، طالع کہتے ہیں قسمت کو، زلیخا کا نام آتے ہی اور مصر، عزیز مصر کا جب ہم نے یہاں پہ نام لیا دیکھا تو ہمارا ذہن جاتا ہے ایک واقعے کی طرف۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، بہت مشہور واقعہ ہے، تو ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے۔ اب کوئی شعر ایسا ہو جس کے اندر شعر کو پڑھتے ہی کسی واقعے کا ذکر ہو اور پڑھنے والے کا ذہن اس واقعے کی طرف چلا جائے، تو ایسے شعر کو صنعت تلمیح سے کا تعلق ہوتا ہے ایسے شعر کا، تو یہ صنعت تلمیح کی ایک قسم ہے، اور صنعت تلمیح کی تعریف یہی ہے کہ اس میں کسی شعر میں کسی واقعے کی طرف اشارہ ہو، کسی ایسی بات کی طرف اشارہ ہو کہ جو جس کی کوئی ایک کہانی ہو، کوئی مثال ہو، تو وہ صنعت تلمیح ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ شاعر یہ کہتے ہیں کہ اگر قسمت ہے تو زلیخا کی، زلیخا جو ہے وہ عزیز جو ہے وہ مصر کا بادشاہ، اس کی بیوی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کے ظلم کا شکار ہو کے، ایک لمبی کہانی ہے، عزیز مصر کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ انہیں اپنا غلام بنا لیتا ہے، اور بادشاہ کا غلام یعنی اس کی جو بیوی ہے وہ اس کا بھی غلام ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے نہایت اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں خوبصورتی دی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی خوبصورتی کے آگے کوئی خوبصورتی نہیں تھی، خوبصورتی کی ایک وہ مثال تھے زندہ۔ تو زلیخا جو تھی وہ اس کا دل حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر آ جاتا ہے، اور وہ انہیں بہت پسند کرتی ہے اور ان کے اوپر عاشق فدا ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، کیونکہ وہ ان کے اندر پاکیزگی ہے، طہارت ہے، تقوی ہے، اور وہ نبی ہیں، تو اس لیے وہ برائی سے دور رہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ زلیخا کی جو قسم جو کھائیے تو طالع زلیخا کی، یعنی زلیخا کی قسمت کا بتا رہے ہیں کہ ایک عاشق وہ ہے، زلیخا جو ہے وہ عاشق ہے، اور وہ اپنے محبوب کو پانے کے لیے، جیسے عاشق کی وہ ہوتی ہے کہانی کہ وہ اپنے محبوب کو پانے کے لیے جتن کرتا ہے، لیکن زلیخا کی قسمت کا حال دیکھیں کہ اس کا محبوب تو خود اس کے در پہ چلا گیا، غلام بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس کے محبوب کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا، اور اس کو پانے کے لیے کوئی جتن اور مشقت نہیں کرنی پڑی، اور اس نے جو چاہا، اس نے اگر خوبصورتی چاہی، اس نے اگر اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے وہ ان پہ فدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس کے سامنے پہنچا دیا، اور ایسی حالت میں پہنچایا کہ وہ اس وقت اس کے غلام تھے۔ تو یہ جو ہے زلیخا کی جیت تھی، لیکن زلیخا کی قسمت کی یہاں پہ اور بھی ایک طرح سے مثال یہاں پہ دی جائے کہ زلیخا نے جسے چاہا وہ تو غلام تھے، لیکن زلیخا کی اور زلیخا جو تھی وہ ملکہ تھی، لیکن زلیخا کی چاہت نے ان کو، عزیز مصر تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی بنے، اور مصر کے بادشاہ تو وہ بھی بنے، تو اور نبوت ان کو ملی، تو زلیخا کی محبت نے، زلیخا کے عشق نے، زلیخا جس پہ عاشق ہوئی، زلیخا نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ یہ بھی زلیخا کی
قسمت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کیا قسمت لے کے آئی تھی وہ عورت، اس کی کیا قسمت تھی کہ اس نے جس ایک غلام کو چاہا اور وہ بادشاہ بن گیا۔ یہ ساری جو ہے یہ شاعری میں تلمی جو صنعت تلمی جو ہے یہ اس کی طرف پوری ایک کہانی تھی، اس کی طرف ایک اشارہ ہے، ایک واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، قرآن کریم کا یہ واقعہ ہے، اور زلیخا کی اس میں قسمت کی خوبی بیان کی گئی ہے، خوب